محمد وآل محمد۔ حجت خدا بقیت اللہ امام العصر امام زمانہ مولا کے ظہور کے تعجیل کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اللہم محمد وآل محمد۔ بسم مل کے دعا امام زمانہ کی بآواز بلند تلاوت کریں۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات بر محمد و علی محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر اپنی اس عبادت کی شرف قبولیت کے لیے اور اپنے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے اپنے حقیقی وارث مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سادات و مومنین، سلسلہ گفتگو ہمارا سورہ بقرہ سے جاری ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہم نے 3 قسم کے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے۔ ایک گروہ تھا جن کو مومن کہا گیا ہے، ایک گروہ تھا جن کو کافر کہا گیا ہے، اور ایک گروہ تھا جن کو منافق کہا گیا ہے۔ کل ہم نے منافق کی وضاحت کی تھی، منافق کون ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے کبیرہ گناہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کیے تھے، اور بات ہماری ہوئی تھی صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔
اور اسی کے ذیل میں ایک جملہ کہوں گا، ایک قبلہ ذیشان جوادی صاحب کا، اللہ عز و جل مفسر قرآن تھے، درجات ان کے بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے روزہ اصل میں نا، ہم جس چیز کو روزہ سمجھتے ہیں، روزہ پرہیز کا نام ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ پرہیز کا نام، رک جانے کا نام۔ یعنی پرہیز سے مطلب فقط اور فقط یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شکم کو، اپنے معدے کو پرہیز کروائیں صبح صادق سے لے کر رات تک، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنے معدے کو پرہیز کروانا ہے۔ وہ فرماتے پرہیز آپ کی آنکھوں کی بھی ہونی چاہیے، پرہیز آپ کی زبان کی بھی ہونی چاہیے، پرہیز آپ کے کانوں کی بھی ہونی چاہیے، پرہیز آپ کی اعضاء و جوارے کی بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ ان کا ایک بڑا ہی کمال کا جملہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ پاکستانی معاشرے میں زیادہ تر جن لوگوں کا روزہ ہوتا ہے نا، روزہ پرہیز کا نام ہے نا، وہ فرماتے ہیں پاکستانی جو خواتین ہیں ہمارے اس معاشرے میں، یعنی ظہر نماز ظہرین کے بعد، یعنی 2 بجے کے بعد تقریباً زیادہ وقت جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ان کا کچن میں ہی گزرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پکانا ہے، ہم نے یہ بھی پکانا ہے، ہم نے یہ بھی پکانا ہے، کیونکہ پورا دن ہمارا روزہ تھا۔ تو اگر ہم یہ ہماری سوچ یا ہماری فکر ہوگی تو پھر اس روزے وہ فرماتے وہ روزہ آپ کی تربیت نہیں کر سکتا۔ روزہ اصل میں کیا ہے؟ روزہ اصل میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کو کہا کہ آنکھیں محفوظ رکھنا، کان محفوظ رکھنا، زبان محفوظ رکھنا، اپنے معدے کو محفوظ رکھنا، 8-9 کاموں سے پرہیز کرنا، رک جانا۔ اصل میں مولا امیر نے فرمایا روزہ حقیقت میں تزکیہ نفس کا نام ہے۔ روزہ کس کا نام ہے جی؟ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے نفس کو کیا کرنا ہے؟ معذرت کے ساتھ، یعنی اگر ہم فرض کریں کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم پرہیز کرتے رہے، اب جیسے سورج غروب ہوا پھر ہم نے اتنا کھایا کہ ہمارا پتہ نہیں وہ کولیسٹرول بھی بڑھتا رہے، ہماری شوگر بھی بڑھتی رہے، اس زیادہ کھانے سے کبھی بھی آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ اور ذیشان جوادی صاحب نے مثالیں دی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اگر روزے کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تزکیہ نفس کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن کی سورہ دہر پڑھ لینا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کون سی باتیں شروع ہو گئی۔ سورہ دہر پڑھ لینا، جس کو سورہ انسان کہا جاتا ہے۔ 3 روزے رکھے تھے نا، کن 3 ہستیوں نے 3 روزے رکھے تھے؟ وقت میں اللہ مجلس میں عرض کروں گا۔ پہلی ہستی کون تھی؟ علی مرتضیٰ۔ دوسری ہستی کون تھی؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ اور تیسری ہستی تھی جناب فضہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ منت کے 3 روزے، نظر کے 3 روزے رکھے تھے، اور جب افطاری کا وقت آتا تھا کبھی مسکین آ جاتا تھا، 5 روٹیاں پکائی تھی، 5 روٹیاں 3 دن تک پکاتے رہے۔ اب کیا ایک دن 5 روٹیاں پکائیں، مسکین آ گیا، اٹھا کے اس کے حوالے کر دی۔ دوسرے دن 5 روٹیاں پکائیں، افطاری کا وقت تھا، دسترخوان سجا ہوا تھا، اور افطاری کا وقت آیا، مسکین پھر یتیم آ گیا، اس کو اٹھا کے دے دی۔ اب تیسرے دن پھر روزے میں تھے، پھر جب افطاری کا وقت آیا، پھر دروازے پہ دق الباب ہوا، کہا کون؟ کہا کہ انا اسیر، میں قیدی ہوں، اس کو اٹھا کے دے دی۔ اب 3 دن تک 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ان 3 ہستیوں نے روزہ پانی سے افطار کیا، اور ایک روایت میں ان 3 ہستیوں نے روزہ نمک سے افطار کیا۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ تو کہا آپ روزہ یعنی اس چیز کا نام ہے کہ آپ افطار کے وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میرے بزرگوں بھائیوں؟ افطار کے وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، سحری کے وقت بھی اپنے آپ کو۔ اور اسے میں آپ کے ذہن پر آنا چاہتا ہوں، آگے ایام مولا علی آ رہے ہیں۔
ایام مولا علی، موسن کائنات ہے مولا کائنات امیر المومنین. تو جب مولا علی علیہ السلام کی مجالس ہوں، اس میں نیاز لنگر کھانا ہو یا نہ ہو، اپنے ساتھ وعدہ کرو تزکیہ نفس کے لیے مولا علی کے ذکر میں بیٹھنا ہے. 3 دن تک مجالس میں نے بیٹھنا ہے. کیوں بیٹھنا ہے؟ نیاز کے لیے نہیں بیٹھنا، میں نے تزکیہ نفس کرنا ہے. اور تزکیہ نفس کیا ہوگا کہ میں نے آگونی کہ آپ کو نیاز بھی ملے گی، آپ کو تبرک بھی ملے گا، آپ کو افطاری بھی ملے گی. لیکن روزے کا ذیشان جوادی صاحب فرماتے تھے صبح سے لے کے رات تک اس لیے خدا نے واجب کیا کہ یہ تزکیہ نفس کے لیے، تاکہ آپ کا نفس پاکیزہ ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ محمد. 3 گروہ تھے رسول اللہ کے زمانے میں: پکے مومن، کھرے مومن، پکے کافر، اور پکے منافقین جن کو کہا گیا. اور قرآن کیا کہتا ہے منافقین کو؟ یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں. اب یہ اپنی گمراہی سے، اب خدا ان کو کہہ رہا ہے، منافقین کو خدا کہہ رہا ہے منافق کبھی بھی اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتا. سمن بکمن عمیٌ فہم لا، کبھی بھی باز نہیں آتا. اچھا میں اس کی تشریح کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک آیت اور سن لیں کیوں باز نہیں آ سکتا. پہلے آیت سے سنیں، پھر میں آپ کو حدیث سناؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہم خدا فرماتا ہے منافق کبھی باز نہیں آ سکتا. کیوں؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ایک آیت سنی، ایک ختم قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق. فرمائی یہ جو گنگے ہیں اور اندھے ہیں، یا پھر ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو. ان کی مثال، منافقین کی مثال دی جا رہی ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو، رک کے بات کو سننا، اور اس کے ساتھ اندھیری بھی ہو. بارش بھی ہو رہی ہو اور اندھیرا بھی ہو. کبھی کبھی دن میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے. اچھا، اور پھر صرف بارش اور اندھیری ہی نہ ہو، ساتھ بجلی کی گرج اور چمک بھی ہو. قرآن کیا ہے؟ ساتھ بجلی کی گرج اور چمک بھی ہو. خدا فرماتا ہے یہ منافقین کا ٹولہ جب بارش برس رہی ہو، اندھیرا بھی ہو، بجلی کی گرج اور چمک بھی ہو، یہ منافقین اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ دیتے ہیں. یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ کانوں پہ انگلیاں رکھ دیتے ہیں. خدا فرماتا ہے کیوں انگلیاں رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے موت کے ڈر سے انگلیاں رکھتے ہیں. کس کے ڈر سے جی؟ موت کے ڈر سے انگلیاں کے رکھتے ہیں. خدا فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ خدا ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اللہ اکبر، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اللہ کے خدا نے ان منافقین کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. جتنی زندگیاں گزارو ہر طرف سے خدا نے گھیرا ہوا ہے. بس خدا فرماتا ہے میں اتنا انتظار کرتا ہوں ان کی روح قبض ہو، ان کی روح قبض ہو. وہ فرشتے بھی انتظار میں ہیں ان کی روح قبض ہو، ان کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکیں. اب یہ ذرا سننا، اس کے ذیل میں یہ کیا ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم آپ عظیم لوگ ہیں، خدا کی آپ پہ خصوصی کرم اور فضل ہے. آپ قرآن سننے آ جاتے ہیں اور صلوات پہ بخل نہ کریں. بابا سے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد. حضور اکرم فرماتے ہیں اعلان نبوت جب فرمایا تھا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا کافرین اور منافقین کے لیے بہت آسان تھا. کتنا کریم ہے خدا. خدا دیکھو نا، مومن تو رسول کی رسالت سے مستفید ہوا. اللہ فرماتا ہے جب میرے حبیب نے اعلان نبوت کیا نا، اگر یہ کافر اور منافق چاہتے ہم
بھی رسول اللہ سے فائدہ اٹھا کے اپنے کفر کو ختم کر لیں، اپنے نفاق کو ختم کر لیں، خدا فرماتا ہے میں تو ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا، لیکن انہوں نے نہ کیا۔ خدا فرماتا ہے انہوں نے کیا کہ مگر انہوں نے کیا کیا، حق پر غور ہی نہیں کیا۔ کہ رسول آ کے کہتے رہے کہ میں بشیر ہوں، میں نذیر ہوں، میں بشارت دینے والا، میں ڈرانے والا، یہ ان کے حق کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور اس لیے اس نور کی چمک ان کی آنکھوں پر تھوڑی دیر کے لیے پڑی۔ اس نور سے مراد کون ہے؟ نور سے مراد اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس نور کی قدر نہیں کی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان سے نور کو لے گیا۔ اللہ ان سے، اگر تھوڑی اور تشریح کر سکوں، یہ جو لفظ ہے نا فرعون کا دو نام جو میں نے پڑھے ہیں، جو ایک نام لکھا گیا ولید، ایک نام کیا لکھا گیا؟ ولید، اور ایک نام لکھا گیا ریان۔ کیا نام لکھا گیا ہے؟ ریان اور ولید۔ اچھا یہ ہم کی تو بہت فرعون تھے۔ یہ فرعونوں کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اگر توجہ کرنا، آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ قوم ہاد سے شروع ہوا تھا۔ کس سے شروع ہوا تھا؟ قوم ہاد سے شروع ہوا تھا، یعنی جو بھی نبی کے مقابلے میں آتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا۔ اور فرعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظالم بادشاہ۔ جمیل قاسمی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم، اور ایک ایسی صلوات پڑھیں تاکہ کل یہ تھوڑا جلدی آ جائیں۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائیں، فرعون، یہ قوم، فرعون کا آغاز کس سے ہوا تھا جی؟ قوم عاد سے۔ جو بھی نبی کے مقابلے میں آتا وہ کون ہوتا تھا؟ فرعون ہوتا تھا۔ اب پھر شدید کرتے اور پھر موسیٰ نبی آگے۔ یہ عاد سے شروع ہوا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موسیٰ نبی آئے۔ اچھا موسیٰ نبی آئے نا، تو موسیٰ نبی سے پہلے ایک بڑا فرعون تھا جس کا نام تھا ریان یا ولید۔ کیا نام تھا؟ ریان یا، یہ فرعون کیا کہتا ہے؟ یہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، یہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ پھر یہاں پہ آ کے اللہ نے موسیٰ نبی کو شریعت عطا کی۔ توجہ کرنا، جس طرح آپ کے نبی کو، رسول کو اللہ نے شریعت عطا کی تھی نا، اب یہاں پہ موسیٰ نبی کو بھی اللہ نے آ کے کیا کیا تھا؟ شریعت عطا کی۔ جیسے آپ پہ نماز واجب، اس قوم پہ بھی نماز، جیسے آپ پہ روزہ واجب، ان پہ بھی روزہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ ہم گناہ کرتے اللہ پردہ ڈال لیتا ہے، وہ گناہ کرتے تھے سامنے لکھا ہوا آ جاتا تھا۔ وہ گناہ کرتے تھے، جس گھر میں گناہ ہوتا تھا، گھر کے یعنی گھر کی جو دروازہ ہوتا تھا اس پہ گناہ لکھا ہوا جاتا تھا۔ جو گناہ کرنے والا ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ آپ کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، آپ کپڑوں کو دھو کے پاک کر لیتے ہیں، لیکن ان کی شریعت میں کیا ہوتا تھا؟ کپڑے نجس ہوتے تھے، کینچی کے ساتھ کاٹنا پڑتے تھے۔ اچھا جہاں پہ من و سلوہ ملا نا، کھانے تو پکے پکائے ملتے تھے، پانی ان کا 12 کے بیلے تھے، الگ الگ پانی کے چشمے تھے، لیکن وہاں پہ مشکل بھی ان کے لیے بہت زیادہ تھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ دور کی پہاڑی پہ بلایا۔ کیوں بلایا تھا؟ خدا نے موسیٰ نبی کو شریعت عطا کرنے کے لیے بلایا تھا۔ کس کے لیے بلایا تھا؟ اچھا جب شریعت کے لیے میں اب شریعت دینے لگا ہوں، جیسے اس امت کے فرقے ہیں، کتنے فرقے ہیں؟ 73 فرقے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بھی کیا تھے؟ فرقے تھے، 72 فرقے تھے۔ ان میں بھی 72 میں سے 71 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ 72 میں سے کتنے جنتی ہیں؟ جہنمی ہیں، 71 جہنمی اور ایک جنتی ہے۔ اب توجہ کرنا، جب موسیٰ آ گئے، کون آ گیا؟ فرعون غرق ہو گیا، آگے آئے گا سب کچھ۔ فرعون غرق ہو گیا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، موسیٰ آ گئے، شریعت مل گئی۔ لیکن جب لوگوں نے موسیٰ نبی کی قدر نہیں کی،
لوگوں نے موسیٰ نبی کی قدر نہیں کی، جس طرح اللہ نے آپ کے نبی کے لیے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، میں نے اس نور کو لے گیا، تو اللہ نے پھر موسیٰ نبی کو بھی اٹھا لیا۔ جب موسیٰ کو اٹھا دیا، خدا نے فرمایا انہوں نے موسیٰ کی قدر نہیں کی، اب پھر خدا نے اس قوم پر جالوت جیسا حاکم مسلط کر دیا۔ دو طرح کے حاکم ہوتے ہیں، ایک حاکم آپ کے ممکن ہے خدا آپ کا امتحان لینا چاہے، ایک حاکم امتحان کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو آپ پہ مسلط ہو، ایک حاکم ظالم بادشاہ ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے، ہمارے اوپر گناہوں کی وجہ سے۔ جب لوگوں نے موسیٰ نبی کی قدر نہیں کی، مسلط کر دیا کس کو؟ جالوت کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو خدا نے مسلط کر دیا، تو خدا کیا فرماتا ہے؟ یہ منافقین، یہ کافر، انہوں نے رسول کی قدر نہیں کی، میں رسول کو لے گیا، یہ اس قابل نہیں ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ روایت بڑی توجہ سے سننا، یعنی کوشش کرنا، اگر میں چاہتا ہوں، میں من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، اگر میرے اندر کوئی بخل ہے، منافقت ہے، میری اپنی کوشش ہے میں اپنی اصلاح کروں۔ آپ جب سنیں تو کوشش کریں، اگر آپ کے اندر بھی کوئی نفاق کا پہلو ہے، کوئی بخل کا پہلو ہے، کوئی کفر کا پہلو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بارے میں ساتویں مولا کی ایک حدیث اور روایت سننا۔ ساتویں مولا فرماتے ہیں یہ جو خدا نے فرمایا یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کاظم مولا باب الحوائج فرماتے ہیں منکرین حق جنہوں نے دنیا میں آنکھ اور کان اور زبان سے حق کو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ مانا۔ نہیں آپ نے توجہ کی؟ دنیا میں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا۔ اکثر ہم کہتے ہیں آپ کہتے ٹھیک ہے لیکن کیا کریں مجبور ہیں۔ کانوں سے حق سنا مگر اس کو قبول، یہ ساتویں مولا فرما رہے ہیں۔ زبان سے حق دیکھا لیکن زبان آپ کی حق کے خلاف بولنا، یعنی حق کے منکروں کے خلاف زبان نہ بولی۔ ساتویں مولا فرماتے اگر حق کے خلاف، اگر آپ دنیا میں جان بوجھ کے اندھے بنے رہے، جان بوجھ کے بہرے بنے رہے، ساتویں مولا کی حدیث سن لینا۔ ساتویں مولا فرماتے ہیں آخرت میں ایسے لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو خدا اندھا بہرا، ان کو خدا اندھا اور بہرا جو ہے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ ساتویں مولا فرماتے ہیں، اور جیسا کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ یہ اندھے اور گنگے اور بہرے ہوں گے، اور پھر اس کے بارے میں خدا خود سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہم اس دن انہیں منہ کے بل ماشور کریں گے۔ ہم ان کو کیا کریں گے؟ جان بوجھ کے جو اندھے بنے رہے، آنکھیں تھیں مگر اندھے بنے رہے، کان تھے مگر، یار بولنے تو صحیح نا، ایک بندہ آپ کے سامنے شرک کرے آپ پھر بھی اندھے بن جائیں، ایک بندہ آپ کے سامنے کفر بکے پھر بھی ہم اندھے بن جائیں، ایک بندہ یہی گناہ ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ایک بندہ ہمارے سامنے جس ممبر کو سٹیج کا نشرن جائز نہیں ہے، جس کو ممبر رسول کی شبیہ کہا جاتا ہے، ایک بندہ ممبر پہ جا کے ڈھول بجائے پھر بھی ہم کہیں کیا کریں، مجبوری ہماری، تو پھر کیا ہے؟ ساتویں مولا فرماتے ہیں تم جان بوجھ کے اندھے بنے رہے ہو، تم جان بوجھ کے بہرے بنے رہے ہو، خداوند متعال قیامت والے دن تمہیں اندھا معشور کرے گا، تمہیں بہرا معشور کرے گا، کیونکہ تم وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اتارا اور تم کھڑے تماشا دیکھتے رہے، تم دیکھتے رہے اور تماشا دیکھتے رہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ منافقین جب یہ منافقین کرتے کیا تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 منٹ کی بات ہو رہا ہے، اس سلوات بھیجے محمد علیہ بیت محمد۔ رسول اللہ، میری طرف توجہ کرنا، رسول اللہ کے زمانے میں جب رسول اللہ آیات عذاب والی آیات جب نازل ہوتی تھی نا، تو رسول اللہ جب عذاب والی آیات پڑھ کے سناتے تھے، ساتویں مولا فرماتے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ گنگے اندھے بہرے جن کو کہا گیا نا، یہ لوگ جان بوجھ کے اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ جو ایمان کے ٹھیکیدار بنے رہے،
وہ جو یہ جو ہے نا نسل یزید اور یہ جتنا بنو امیہ والے جتنے لوگ بھی ہیں، نام نہیں لیے جا سکتے، اب یہ سب کیا کرتے تھے؟ جب عذاب والی آیت سنتے تھے تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، انگلیاں رکھ لیتے. ہم نے تو یہ آیت سنی ہی نہیں. کہا یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو بہرا کہتے تھے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو اندھا کہتے تھے. ساتھ مولا فرمایا یہ اندھا بنے، اب اللہ ان کو قیامت والے دن اندھا ہی معشور کرے گا. اور آخری آیت سن لیں، اسی کے ذیل میں خدا فرماتا ہے، اسی کے ذیل میں خدا نے فرمایا قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت کو اچک لے. خدا فرماتا ہے جن آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو میرے دین کے حق میں، تمہاری بصارت بھی کام نہیں آتی، تمہاری قوت سماعت بھی کام نہیں آتی، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت کو اچک لے. کیا مطلب؟ کب؟ قیامت والے دن حضرت اسرافیل کی آواز سن کے کہا تمہاری بصارت کی قوت کو خدا سلب کر لے گا اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. میں آیت نہیں پڑھ رہا، ترجمہ کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا. ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا اور اس میں کچھ دور چلنے لگتے اور ان پر اندھیرا چھا جاتا اور کھڑے ہو جاتے. اگر اب اگلی بات بڑی ہی کمال کی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. خدا فرماتا اگر میں چاہتا، خدا کیا فرماتا؟ اگر میں چاہتا، اگر میں چاہتا میں اللہ تم سے بصارت کی قوت کو سلب کر لیتا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ تم جن آنکھوں سے گناہ دیکھ رہے تھے میں ان آنکھوں کو سلب کر لیتا، میں ان آنکھوں کی بصارت کو ختم کر دیتا، میں قوت سماعت کو ختم کر دیتا. تم میرا کیا کر سکتے تھے اگر میں چاہتا؟ تو کیونکہ میں اللہ عزیز ذو انتقام ہوں. تو چوتھے مولا نے تب بھی فرمایا تھا دعا یہ نہ کہا کرو کہ پروردگارہ عدل کرنا، یہ کہا کرو پروردگارہ اپنا ہم پر فضل کرنا، پروردگارہ ہم پہ فضل کرنا، ہماری کوتاہیاں معاف کرنا، ہماری غلطیاں معاف کرنا. ممتاز صاحب، ملک ممتاز صاحب کی طرف سے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، کریم اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت کرنا، مرحومین کو اعلی العلین میں جگہ نصیب کرنا. کریم اللہ مہدی مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہماری دعائیں قبول بحق علی بحق بدول. اللہم انی اسألک الامن والایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیہ من جمیع البلاء والشکر علی العافیہ والغناء عن شرار الناس. ابھی وقت ہے، تب تک آپ سورہ قدر کی بے شک تلاوت کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا وانزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر.